اس کا مطلب ہے کہ پوری زمین کے اوپر نیست و نابود کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ جو سیلاب کا جو سین قرآن بیان کرتا ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رکنے والا نہیں تھا، کہ کسی ایک خطے میں رک جاتا، کسی ایک جگہ پہ رک جاتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پانی جو ہے وہ اپنا رستہ خود بخود بناتا چلا جاتا ہے. اور جتنا اونچا بتایا ہے اللہ نے کہ پہاڑوں جیسی موجیں تھیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کی پوری زمین جو ہے وہ اس کے اندر چھپ گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس وقت ماؤنٹ ایورسٹ تھا تو پانی اس سے اوپر چلا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو جس طرح نوح کے بیٹے نے کہا، جس کو قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ باغی تھا، اور اس کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اللہ نے انہیں منع کر دیا کہ یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تیرے نظریے کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس بیٹے کو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی بات مان لے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اور پھر وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، لیکن پانی اس پہاڑ سے بھی اوپر چلا گیا اور وہ غرق ہو گیا. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں نا کہ تھوڑا سا سیلاب آتا ہے تو وہ سینکڑوں میل کا ایریا جو ہے نا ایسے بہا کے لے جاتا ہے. تو وہ سیلاب جس کی موجیں پہاڑوں سے بھی بلند ہوں گی، وہ بتائیں زمین میں کوئی چیز چھوڑے گا؟ پھر اس کے بعد اس کا ایک اور ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ جو نیفتیلینز جو آئے تھے نا، ان کو نام ہم رکھ لیتے ہیں نیفتیلینز، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا. وہ جو بت کو پوج رہے تھے نا، اس کی ایک ٹپیکل شکل تھی، ان سے مخلوق پیدا ہو رہی تھی، یا وہ جو ان کے آباء و اجداد تھے نا جی، ان کی ایک ٹپیکل شکل تھی. وہ یہ تھی کہ ان کا منہ جو ہے نا وہ پرندوں یا جانوروں جیسا تھا، اور جسم سارا جو ہے نا وہ انسانوں جیسا تھا. اب ان کی وہ اسی طرح کے بت وہ پھر پوج رہے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے آباء و اجداد کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ بت جو ہے اسی شیپ کا بت آج بھی ہمیں اگر افریقہ میں کھدائی ہو تو وہاں بھی اسی شیپ کا ملتا ہے، اور نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں کھدائی ہو تو وہاں بھی اسی شیپ کا ملتا ہے، اور ساؤتھ امریکہ میں کھدائی ہو تو وہاں بھی بت وہ اسی شیپ کا ملتا ہے. حالانکہ خطے کتنے دور ہیں. اب دیکھیں کہ کہاں افریقہ اور کہاں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی یہ تہذیب ساری کی ساری، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو میں کہتا ہوتا ہوں جو ہمارے یہ احرام مصر، احرام جن کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی دیکھیں ان کی ایک ہی شیپ ہے، اور یہ افریقہ مصر میں بھی ہیں. یہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سب سے زیادہ پیرامڈ جو ہیں وہ ساؤتھ امریکہ میں ہیں. ہاں، یہ تو کہا جاتا ہے 100 سے زیادہ تعداد ہے ان کی، صرف ہمیں 3 سامنے آتے ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں ایجپٹ والے ملتے ہیں نا. یہ پیرامڈ اسی شیپ کے افریقہ میں، مصر میں بھی ہیں، ساؤتھ امریکہ میں بھی ہیں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں بھی ہیں، اور چین میں بھی ہیں، اور پاکستان میں بھی ہیں. اور یہ بھی سوال آتا ہے نا کہ اس ٹائم پہ تو کمیونیکیشن کے ذریعے اتنے ایڈوانس نہیں تھے، تو دوسری قوموں کو کیسے پتا چلا تھا کہ سیم شیپ پہ ایک چیز بن رہی ہے. میں کہتا ہوں وہ آج سے بھی ایڈوانس سیولائزیشن تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور شاید ہمارے جیسی نسل کوئی بھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اس کی نفی کی ہے. وہ تو کہتے ہیں نا اس کے درمیان سے ایک ATM کارڈ بھی نہیں گزر سکتا. ہاں، اب آپ دیکھیں نا کہ اس ٹیکنالوجی کو آج تک آپ حاصل نہیں کر سکے کہ اتنا بڑا پتھر جس کا وزن ٹنوں میں ہے، ایک ایک سلیب کا وزن 27 ٹن ہے، من نہیں ٹن، ٹھیک ہے، اور اس کو 400-500 آدھا کلومیٹر اونچی بلندی پہ لے کے جانا، اور پھر اس طرح فکس کرنا کہ وہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود قائم رہے، اور اس کے درمیان میں ایک کارڈ بھی نہ گزر سکے اس میں سے. آج تک اس کا اتنا اوریجن بھی نہیں ہوا. تو یہ کیا ٹیکنالوجی تھی؟ یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی سے بھی اوپر ٹیکنالوجی تھی. تو اسی لیے تو اس کے بارے میں بہت ساری کانسپریسیز ہیں کہ وہ وہاں کے فرعون نے بنائے تھے، جنات نے بنائے تھے، کوئی دوسری دنیا سے مخلوقات آئی تھی، بنائے کس نے تھے؟ یہ بنے جو ہیں یہ ادریس اور نوح کے دور کے ہیں.
اس پہ بھی آپ کبھی پروگرام رکھ لیجئے گا، اس پہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ جتنی اللہ نے قرآن میں کہا کہ جتنی عمارات فرعونیوں نے بنائی تھیں میں نے ساری تباہ کر دی. اب اگر کوئی مسلمان قرآن نہ پڑھے تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ نے واضح بتا دیا کہ یہ اگر یہ قائم ہے تو یہ فرعونوں نے نہیں بنائی ہوئی. قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ فرعونیوں نے جتنی عمارتیں اور جتنی صنعتیں، فیکٹریوں کا لفظ ہے قرآن میں، فیکٹریوں کا لفظ ہے، جتنی صنعتیں اور جتنی عمارتیں بنائی تھیں میں نے ساری تباہ کر دی. پھر تو کلیئر ہو گئی. فرعونیوں کی بنی ہوئی کوئی عمارت، کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری آئی دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا، نوح علیہ السلام کی میں بات کر رہے تھے تو وہ سیلاب اتنا، اسی طرح وہ میں بتوں کی بات کر رہا تھا کہ ایک سیم شکل کے بت جو ہے وہ دنیا کے چاروں کونوں سے برآمد ہونا اور سیم قسم کا بلڈنگ سٹرکچر دنیا کے چاروں کونوں میں پایا جانا، میننگ دیر بائی کہ سیولائزیشن سیم تھی، ایڈیالوجیکلی بھی وہ سیم تھے، اسی لیے ایک ہی بت کی پرستش کر رہے تھے نا. اور دوسری بات کہ نوح علیہ السلام کی وہ دعا کہ یہ جب بھی کوئی پیدا کریں گے یہ کافر ہی پیدا کریں گے، یہ بتا رہا ہے کہ جینیٹکس خراب ہو چکی تھی اور جینیٹک کو ریوائیو کرنا تھا. اور تیسری یہ کہ اللہ نے ایک یہ بھی کہا کہ تمام کا جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لو. اب اس سے بھی انسان کو اگر کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی کتنے کو جانور بٹھائے ہوں گے، کتنے، اس سے زیادہ جانور بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ زوالوجی پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو ساری بات سمجھ لگ جاتی ہے قرآن کی. اسی لیے تو میں روتا ہوں کہ قرآن پڑھاؤ اپنی نوجوان نسل کو جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے. بہت ضروری ہے. آپ زوالوجی پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں ایک فیملی اور پھر جینرا آتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آرڈر آتا ہے، فیملی، آرڈر، جینرا. تو بلی اور شیر یا چیتا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ پھر آہستہ آہستہ صدیوں بعد ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو بلی کا ایک جوڑا بٹا لیا، بعد میں ترقی کرتا کرتا جینیٹک ویریشن سے وہ شیر بن گیا، تو فال کر گیا، وہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہر آرڈر، ہر انسان کا بھی ایک آرڈر، ایک جینرا ہے، ہر جانور کا ایک آرڈر، ایک فیملی، ایک جینرا ہے. اس فیملی کا آپ ایک ایک اٹھا لیں، اس سے آپ کے آگے آرڈر اور جنرا بے تحاشا بن جائیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بڑی آسانی سے کلیئر کیا. آج تک لوگ اس پہ بحث چلے آ رہے ہیں جی کتنے کو جانوروں نے بٹھا لایا انہوں نے، 10 سیکنڈ میں کلیئر کر دیا آپ نے. سمپل سی بات ہے کہ اس نے ایک ایک فیملی کا ایک ایک جانور اٹھایا، 100 500 200 فیملی ہوں گی بس. ٹھیک ہے نا. ان فیملی سے پھر آگے ڈویژن سے، جینیٹک میوٹیشن سے پھر آگے جینراز جو ہے نا جی وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. فیملی آج بھی ایک ہے. اسی طرح پودوں کو بھی اسی کلاسیفیکیشن میں تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پودوں میں بھی اپنا سیڈ پریزرو کرنے کی کوشش کی تھی. ایکچوئل وہ اس انسانی نسل کے اوپر، اس پلینٹ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے. تھی تو اللہ کی ہی مخلوق، اللہ نے چھوڑی ہوئی تھی، یہ ایک حساب تھا یا آزمائش تھی. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ اب اتنے سخت ہو چکے تھے کہ بابا جی 1000 سال تک یہ بات کہتے رہے اور انہوں نے 1000 سالوں میں ایک بات بھی تسلیم نہیں کی. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو قرآن کے کچھ ریفرنس دیتا ہوں کہ سورہ ہود میں اللہ نے کہا کہ یقیناً ہم نے نوح کو ایک قوم پر مبعوث کیا تاکہ انہیں ڈرائے، اور وہ کھلا ڈرانے والا تھا، ان کو ہماری تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد لیکن بغاوت کیا تھی کہ ان کی قوم کے سرداروں نے، یہاں اللہ نے بڑا خوبصورت لفظ یوز کیا، وقال الملاء. ملا کا مطلب ہوتا ہے الیٹ کلاس. ٹھیک ہے. بغاوت جب بھی کرتی ہے اللہ کے نظام سے، بغاوت کا آغاز الیٹ کلاس کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں قرآن ہمیں سوشیالوجی کی تعلیم دے رہا ہے کہ الیٹ کلاس جو ہے وہ سب سے پہلے بغاوت. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم کسی قوم پر کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتے جب تک اس کی معاشی اکنامکس خراب نہیں کر دیتے، اور اس کی امیر طبقہ جو ملاؤ ہوتے ہیں، جو ان کی الیٹ کلاس ہوتی ہے، ان کو گمراہ نہیں کرتے.